اگر آپ 3 مہینوں بعد خود پہ 2,000 روپیہ نہیں لگا سکتے تو آپ اپنی شوگر کو زندگی میں کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مریض ہمارے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سارا کچھ کھائیدہ ہے لیکن کدی کچھ نہیں ہویا، 10 سالہ تو شوگر ہے پر سب میٹھا کھائیدہ ہے تو کدی کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ کے لیے ایک مشورہ ہے میرے پاس، آپ سرکاری ہاسپٹل میں جو شعبہ سرجری ہے نا، سرجری وارڈ میں داخل شدہ مریضوں کو جا کے دیکھیں، ان کے پاؤں گلے ہوئے زخم وہ جب آپ دیکھیں، اور یہ جو سرجری والے ان کے پاؤں جب کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، یا کیا کریں کہ جو گردے والا وارڈ ہے اس کے اندر جا کے دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ گردے فیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ سب کے پیچھے آپ کو ایک ہی وجہ ملے گی اور وہ وجہ ہوگی ان کنٹرولڈ ڈائبٹیز، یعنی کہ شوگر نہیں کنٹرول تھی اور یہ سب کچھ ماشاءاللہ کھاتے رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب شوگر نے اپنے کمالات دکھائے، زخم پاؤں پہ چھوٹا سا ہوا اور وہ گل گیا تو پاؤں کٹ گیا، گردے فیل ہو گئے، آنکھوں سے نظر آنا ہٹ گیا، یہ والی پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس شوگر سے ہوتی ہیں، اور یہ بڑی بڑی جوانی کی عمر میں یہ سارا کچھ کر دیتی ہے شوگر۔ اور یہ جو بات ہے نا جی ماشاءاللہ ہر چیز کھائی دی ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ والی جو بات ہے کچھ عرصہ تک تو رہتی ہے ٹھیک، لیکن جب بھی اس کی پیچیدگیاں شوگر کی آنا شروع ہوتی ہیں نا تو پھر پتہ لگتا ہے۔ دیکھیں شوگر کی جو معاملات ہیں اس میں ہمارے معاشرے میں خاص کر پاکستان میں اتنی سستی پائی جاتی ہے کہ اس سستی کو دیکھ کے ڈاکٹرز برا بھلا ہی کہتے ہیں، لڑائی ہی کرتے ہیں مریض کے ساتھ۔ اب شوگر کے کنٹرول کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب شوگر ہو گئی، ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس دن بندے کو یہ پتہ چلتا ہے نا، جب ڈاکٹر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کو شوگر ہو گئی ہوئی ہے، اس دن تک آلریڈی پہلے سے ہی بندے کی 90% سے زیادہ جو باریک خون والی نالیاں ہوتی ہیں چھوٹے والی، وہ آلریڈی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، پہلے ہی ان کا نقصان ہو گیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر شوگر کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تو باقی بچی ہوئی 8 سے 10% نالیاں بچ سکتی ہیں، نہیں تو کچھ ہی عرصہ میں وہ بھی ساری خراب ہو جائیں گی۔ شوگر کے کنٹرول میں بنیادی طور پہ ہم نے 3 چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں ڈاکٹر۔ سب سے پہلے نمبر پہ ورزش، جسمانی حرکت، دوسرے نمبر پہ خوراک، اس میں میٹھے سے پرہیزیں، اور تیسرے نمبر پہ ادویات جن میں گولیاں آتی ہیں اور انسولین بھی آتی ہے۔ اب یہ چیزیں تینوں ہم نے کس طریقے سے سیٹ کرنی ہے، اگلی آنے والی زندگی کا شوگر ہو جانے کے بعد پلان کیا سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ڈاکٹرز عام طور پہ ایک ٹیسٹ لکھتے ہیں HbA1c، جو کہ پچھلے 3 مہینوں سے 4 مہینے کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ پیچھے اوسطاً شوگر بندے کی کہاں پر رہی ہے، ہر وقت 24 گھنٹے کی اگر شوگر چیک کی جائے تو وہ کتنی آئے گی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، یہ ایوریج اوسط یہ HbA1c ٹیسٹ بتاتا ہے۔ اگر جب ہم وہ ٹیسٹ 2,000 روپے کا لکھ دیتے ہیں نا مریض کو، تو مریض ایسے آنکھیں نکال کے ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر دیا ہے میرے ساتھ۔ دیکھیے اگر آپ پورے سال میں 3 سے 4 دفعہ HbA1c کا 2,000 روپے کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کتنے کے مخلص ہیں، سوچئے گا اس بات پہ۔ اب یہ HbA1c ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 مہینے جو بندے نے گزارے، جتنی خوراک کھائی، جتنی ورزش کی اور جو ادویات استعمال کی ہیں، کیا اس کے ساتھ بندے کی شوگر کنٹرول رہی ہے یا نہیں رہی ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے اس کے کس طرح کے گزارنے ہیں۔ جب یہ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم ڈاکٹرز اگلے 3 مہینوں کی ادویات سیٹ کرتے ہیں، ساتھ میں پرہیزیں بتاتے ہیں، اور ساتھ میں ورزش کرنے کا بتاتے ہیں کہ بھئی کتنے فیصد کرنی ہے۔ پھر ہم اس مریض کو بھیج دیتے ہیں اور اس کے 3 مہینوں کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروا کے ہم اس کی کمپلائنس، یعنی کہ وہ بات ماننے پہ کتنا قائل ہے، وہ چیز دوبارہ ٹیسٹ میں پتہ چل جاتی ہے ہمیں کہ ہمیں اس نے 3 مہینوں میں باتوں پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو HbA1c جو 3 مہینوں والا ٹیسٹ کروایا تھا اس کی رپورٹ ویلیو نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس نے محنت نہ کی ہو تو وہ نیچے نہیں آتی۔ اس سے پھر جب 3 مہینوں کے بعد دوبارہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اگلے 3 مہینوں کا ہم اس کو پلان دیتے ہیں کہ بھئی کیسے آپ نے 3 مہینے گزارنے ہیں۔
اگر لوگ اس چیز پہ عمل کرتے رہتے ہیں تو پھر تو شوگر کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس سے آنے والی پیچیدگیاں جو ہیں آنکھوں کی، گردوں کی اور زخموں کی جو ساری ہیں، دل کے معاملات اور بلڈ پریشر کے معاملات، یہ درست رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا جی ہر شے کھائی دی ہے، دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی خوراک، اس کا کھانا، اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ جب 1 سال پہ پہنچتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ 3 سے 4 سال 5 سال کے بچے کی خوراک، کپڑے، جوتے، اس کی جسم قد ضروریات کے مطابق بدل دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ شادی شدہ ہوتا ہے تو بھی ساری چیزیں بدل دی جاتی ہیں، اور جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ جو بیماری ہے اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی کو بدل لینا چاہیے۔ جو تو بدل لیتا ہے وہ تو اچھی زندگی گزار لیتے ہیں بغیر محتاجی کے، اور جو لوگ نہیں بدلتے ہیں نا اور یہ خیالات میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی سب کھا لیں گے، ایویں ڈاکٹر ڈراندے نے کوئی فرق نہیں پیندا، وہ جب پیچیدگیوں میں پہنچتے ہیں پھر ان کو سمجھ لگتی ہے کہ کتنا نقصان ہم نے کر لیا، اور اس وقت ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز روزانہ اٹھ کے ورزش کیا کریں، اتنی کہ جسم کو پتہ لگے کہ جو کھایا ہے وہ سارا لگ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب کھانا کھانے لگیں شوگر والے مریض، ایک بات صرف دھیان میں رکھیں کہ جو بھی چیز کھاتے وقت منہ میں ڈالنے لگیں اس کو پکڑ کے ایک بات سوچا کریں کہ کیا اس کو بناتے وقت گڑ، شکر یا چینی تو نہیں ڈالی گئی تھی؟ اگر گڑ، شکر یا چینی ڈالی گئی ہے تو وہ سمجھ لیں اس دنیا پہ، اس دھرتی پہ آپ کے لیے نہیں اتاری گئی ہے۔ اگر اتنا مان کے چلیں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، تھوڑی ہلکی ادویات پہ ہی کنٹرول ہونے لگ جائے گی۔ کچھ کیسز میں ہمیں انسولین پہ بھی جانا پڑتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات مانتے نہیں ہیں ڈاکٹر کی۔ تو ایک اس بات پہ عمل کر لیں، دوسرے نمبر پہ یہ کہ گندم کی روٹی اس کو بدلنے کی کوشش کر لیں، اس کی جگہ پر جو، مکئی، بیسن یا باجرے کے آٹے کی روٹی استعمال کر لیں، یا کم از کم اتنا کریں کہ روٹی آدھی گندم ڈال لیا کریں، آدھا جو ہے وہ جو، مکئی، بیسن یا باجرے کا آٹا ڈال لیں اس میں، تو کافی حد تک آپ کا جو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہے یعنی کہ شوگر کی مقدار جو آپ کے جسم میں جا رہی ہے تو وہ کم ہو جائے گی۔ ویسے بھی یہ جو گندم کی روٹیاں ہمارے یہ ایشیا کے لوگ ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، دنیا میں تو یہ چیز چلتی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات جو ہے وہ آخری ادویات کی ہے۔ جب ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کی بنیاد پہ ادویات سیٹ کر دے تو ان ادویات کو ریگولرلی استعمال کیا کریں، اور جب کوئی بھی پیچیدگی آنا شروع ہو شوگر سے متعلقہ، جیسے کہ پاؤں سو رہے ہیں یا کوئی کٹ لگنے کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، درد محسوس نہیں ہوتا پاؤں پہ، تو ٹائم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں تاکہ وہ زخم بہت زیادہ خراب ہو کے پاؤں کٹنے تک پہنچنے سے پہلے آپ اس ڈاکٹر جو ہے نا اس کا حل کر سکیں، اور گردوں کو بھی شروعاتی مراحل پہ حل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔